أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج سورہ بقرہ شریف کا تعارف ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی صورت ہے۔ اس میں 40 رکوع اور 286 آیات طیبات ہیں۔ اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کے جو نام ہیں ان میں یہ چیز پیش نظر رکھی گئی ہے کہ اس میں اس سورہ مبارکہ میں کوئی اہم واقعہ اس طرح کا بیان ہو تو اس واقعہ کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے اسے اٹھا کر اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اور نام رکھنے میں کیونکہ عموماً معنی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا، کیونکہ نام ہوتا ہے صرف نشانی کے لیے، پہچان کے لیے، تو اس میں یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ یہ بقرہ کیوں نام رکھا گیا اور اس کا کیا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ، صرف پہچان کے لیے تھا اور رکھ دیا گیا۔ سورہ بقرہ شریف کے فضائل بھی احادیث طیبات میں وارد ہوئے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2887 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ بخاری شریف کتاب فضائل القرآن کی حدیث نمبر 5009 میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، مطلب یہ کہ وہ ناگانی مصائب و علام سے بچا رہے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین کی حدیث نمبر 2780 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ کہ جس طرح قبرستانوں میں خاموشی ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی عام طور پہ، تو تمہارے گھر بھی اس طرح ویران نہیں رہنے چاہیے، بلکہ یہاں پہ محسوس ہونا چاہیے کہ گھر کے افراد موجود ہیں، عبادت ہو، اللہ کا ذکر ہو، یہ چیزیں چلتی رہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شعب الایمان کی حدیث نمبر 2387، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 804 ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور پھر فرمایا 2 روشن صورتیں، ظاہرین کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں، روشن صورتیں 2، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ فرمایا یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح 2 بادل ہوں اور انہوں نے لوگوں کے اوپر سایہ کیا ہو، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے سے بندہ حسرت کا شکار ہوتا ہے، مطلب کہ اسے ثواب نہیں ملتا اور برکت سے محروم رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ سورہ بقرہ کا مقابلہ کرنے کی جادوگروں میں طاقت نہیں ہے، مطلب یہ کہ جو بندہ سورہ بقرہ کو وظیفہ بنائے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ کے جو مضامین ہیں وہ در حقیقت دین اسلام کی ابتدائی تعلیمات پر مبنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو یہاں پہ ایک مسلمانوں کی اپنی ریاست بن رہی تھی، تو اس کے اصول، قوانین، ضابطے، اور پھر مسلمانوں نے عبادات کا باقاعدہ نظام کیسے قائم کرنا ہے، عقائد النظریات کی پختگی، پھر سب سے بڑھ کر مکہ مکرمہ میں یہودی موجود تھے، اور اسلام سے پہلے جو امت جسے امت مسلمہ ہونے کا اعزاز حاصل تھا اور اللہ تعالیٰ کے وہ قریبی لوگ تھے، وہ یہودی تھے، تو اب یہودی اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس منصب سے معزول کر دیے گئے، اب مسلمانوں کو یہ منصب دیا جا رہا تھا۔ تو سورہ بقرہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیوں کا ذکر کیا، ان کی کارستانیوں کا ذکر کیا،
اور پھر اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ ہم نے تمہیں اب امت مسلمہ کے مقام پہ فائز کی ہے، تو اب تمہارے اندر وہی کام نہیں آنے چاہیے جو یہودیوں کے اندر تھے، تو اگر تمہارے اندر وہ کام آگے جو یہودیوں کے اندر تھے تو پھر تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہاں پہ سورہ بقرہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ اہل ایمان، اہل تقوی، ان کی شرائط و صفات کیا ہیں، تاکہ مسلمان اپنے آپ کو ان کے مطابق کریں اور اپنی سیرت و کردار کا ان شرائط و اوصاف کو حصہ بنائیں۔ پھر بالکل ابتدا میں اہل ایمان کی شرائط و صفات کے بعد منافقین کا ذکر کیا گیا، یہ ایک نیا بلکہ کافروں کا ذکر کیا گیا اس کے فوری بعد، کہ اہل ایمان کے بارے میں اہل کفر، اور یہ وہ اہل کفر تھے کہ جن کے سامنے حق ہر اعتبار سے واضح ہو چکا تھا، لیکن وہ جاننے بوجھنے کے باوجود کفر کے اوپر ڈٹ گئے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ ایک نقشہ ان کا ہے، یہ دیکھتے تم ان کی طرح نہ بننا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اب جو یہ کفر کے اوپر ڈٹے رہے ہیں، سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیا۔ اور پھر تیسرے اس گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا گروہ تھا، کہ ظاہری طور پر تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا مسلمانوں سے عزت وصول کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہی تھے۔ تو ان کا بھی ذکر کیا گیا تفصیل کے ساتھ، پھر آگے جا کے تخلیق انسانیت کا ذکر کیا گیا، پھر آگے تقریباً 10 رکوع ایسے ہیں جن میں یہودیوں کی کارستانیوں کا ذکر کیا گیا، پھر آگے امت مسلمہ کا ذکر کیا گیا اور ان کی تاریخ بیان کی گئی اور ہماری ذمہ داریاں بیان کی گئیں، اور پھر آگے احکام، عقائد اور وہ تفصیلات آگے ساری آ گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ تو اس وقت اس کا مختصر تعارف، فضائل اور جو مضامین ہے یہ آپ ذہن نشین رکھیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔